کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو خیر اور بھلائی جو آپ نے چھوڑی تھی اس میں رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ کمی آتی گئی، اور اس کی جگہ پہ شر ابھرتا گیا، اور قیامت کی نشانیاں جتنی بھی ہیں وہ در حقیقت اس شر اور برائی کے مظاہر ہیں جو خیر کی کمی کی وجہ سے ظہور پاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف شعبے اور دین اسلام کے مختلف ارکان اور ترکیبی عناصر میں جو شر وجود پاتا ہے، جو برائی پیدا ہوتی ہے، انہی کو علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرامین میں مختلف اوقات میں متعدد نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم ترتیب دے دیں ان تمام تر نشانیوں کو تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری معیشت کے ساتھ ہے، کچھ وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، کچھ وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، کچھ وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق حدود کے ساتھ ہے، کچھ وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق عبادات اور اعتقادات کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ دین اسلام کے تمام تر شعبے ان شرور سے متاثر ہو رہے ہیں اور مزید متاثر ہوں گے۔ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے اعتقادات، ہماری عبادات، ہمارے اخلاقیات، حدود، وہ تمام تر امور وہ علامات قیامت سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نے اس وقت جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ حقیقت میں معیشت کے فساد اور بگاڑ پر دلالت کرتی ہے کہ قرب قیامت میں معیشت کس قدر بگڑ جائے گی، کس قدر فساد برپا ہوگا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی آدمی باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ سود کھانے والا ہوگا۔ سود خوری سے کوئی بندہ بچ نہیں پائے گا، اور اگر کوئی آدمی بتکلف کوشش کر کر کے صریح سود سے بچ گیا تو کم از کم سود کا غبار اور دھواں تو اس کو ضرور پہنچ کے رہے گا۔ یعنی کوئی بندہ براہ راست سود کھانے میں ملوث نہ ہوا، بالواسطہ طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے سود کے آثار سے وہ بندہ ضرور متاثر ہو کے رہے گا۔ اور ہمارے دین اسلام میں سود کی قباحت اور شناعت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن پاک میں سود خور کے لیے کفار کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کفور، ایک ہوتا ہے کفار، یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس کے لیے کفار، یعنی سود خور کے خلاف اللہ اور رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن پاک میں سود خور کے لیے کفار کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے کفار، یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس کے لیے کفار، یعنی سود خور کے
واللہ لا یحب کل کفار اثیم، یہ سودخور کے بارے میں فرمایا ہے، بڑی حالت میں پہنچ جائے۔ اب سنیں، صورت ایسی بن گئی کہ ایک آدمی جو ایسی اضطراری حالت میں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جان خطرے میں تھی، کسی آدمی نے کہا کہ میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں قرض، اور آپ سامنے ہوٹل سے ایک روٹی خرید لیں اور کھا لیں اور اپنی جان بچائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینے بعد آپ نے مجھے 15 روپے واپس کرنے ہیں یا 12 روپے واپس کرنے ہیں، سود پہ مجھ سے پیسے لے لو اور ہوٹل سے کھانا خرید لو اور کھا لو، اپنی جان بچاؤ۔ اب ایک راستہ اس کے سامنے یہ ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ سامنے کھیت میں خنزیر پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کے پاس چھری ہے اور یہ خنزیر کو پکڑ لے اور اس کو ذبح کر لے، ذبح کرنے کے بعد اس کو آگ پر بھون لے، پکا لے اور کھا لے، یہ بھی گنجائش موجود ہے۔ اب اس کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے، بہتر ہے کہ یہ سود پہ پیسے لے لے، کیونکہ اس بندے کی مجبوری ہے، اور ہوٹل سے کھانا خرید لے، بعد میں قرض ادا کر لے گا۔ جبکہ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے سود پہ پیسے لینا جائز نہیں ہے، یہ اس خنزیر کو پکڑ لے، اس کا گوشت آگ پر بھون کے کھا لے، وہ اولا طریقہ ہے۔ یعنی بندہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے سود لینے کے لیے کہ اپنی جان بچانا اس کے لیے دشوار ہو چکا ہے، یا اپنے بچوں کی جان بچانا اس کے لیے دشوار ہو چکا ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، سود پہ پیسے نہ لے، اگر دوسری جانب مردار پڑا ہوا ہے یا خنزیر ہے، اس کو پکڑ کے اس کو بھون کے کھا لے اور اپنی جان کو بچا لے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سود کی شناعت اور قباحت کس قدر بڑی ہوئی ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ کاروبار کے لیے سود پہ پیسے لے لیے، کیوں لے لیے؟ کہتے ہیں مجبوری ہے۔ مجبوری کچھ نہیں ہوتی، فقط کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود پہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ تو اگر سود پہ پیسہ لینا اتنا برا ہے تو پیسے دے کے اس پر مزید سود وصول کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور قرب قیامت میں یہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہور پائے گی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں، بندے کو یوں نظر آتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے سب کچھ کھول دیا تھا، اور ایک ایک منظر کو آپ دیکھ کے آپ اس کی منظر کشی فرماتے رہے ہیں۔ اب سودی سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ بندے کے لیے بہت دشوار ہے کہ اس سے بچے۔ پھر ہمارا یہ پیارا ملک، یہ تو ویسے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم بچنا چاہیں تو کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں تو حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ بندہ براہ راست سود میں ملوث ہو جاتا ہے، بچ نہیں پاتا۔ اس ملک میں کوئی بندہ رہتا ہے تو لائف انشورنس کرنا لازم ہوتا ہے، یہ لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی گاڑی کی انشورنس لازم، مکان کی انشورنس لازم، قانوناً پابند ہوتا ہے بندہ کہ اس ملک میں رہتا ہے تو اپنی زندگی کی انشورنس کرائے گا، اور انشورنس کا جتنا کھاتا ہے وہ سارا کے سارا سود پر مبنی ہے۔ گاڑی کی انشورنس ضروری ہے اور مکان کی انشورنس ضروری ہے، تو یہ سب کچھ سود ہی کھاتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں مختلف ناموں کے ساتھ سود کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ مختلف انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں، یہ لاٹریاں ہوتی ہیں، یہ پرائز بانڈ ہیں، یہ فلاں بچت اسکیم ہے اور یہ فلاں بچت اسکیم ہے۔ ان میں سے 90% اسکیمیں اور یہ سلسلے کے جو ہوتے ہیں یہ سود پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے اور ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ معیشت کی دوسری بڑی خرابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِمَّا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنَ الْحَرَامِ۔ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور آج ہمیں نظر آتا ہے والدین کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں سے پیسے لا رہا ہے، ان کو اس سے غرض ہے کہ پیسے آنے چاہیے۔ بیوی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا خاوند پیسے کہاں سے لا رہا ہے، کس طریقے سے کما رہا ہے، اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ میرے گھر میں پیسے آنے چاہیے۔ چنانچہ مال پیسے کے حصول میں یہ بے باکی اور لاپرواہی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دو چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا، دو چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا، حلال رزق کا حصول مشکل ہو جائے گا اور با اعتماد ساتھی کا حصول مشکل ہو جائے گا۔ دو چیزیں مفقود ہوں گی، حلال رزق نہیں ملے گا اور با اعتماد دوست نہیں ملے گا۔ اور معیشت کے حوالے سے اگلی پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ تجارت زیادہ ہو جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی۔ اور ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھتا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں مختلف شہروں میں سودے کرتا ہے، مال منگواتا ہے اور پہنچاتا ہے، کبھی تو یہاں نہیں منگواتا، کسی اور طرف بیچ دیتا ہے، وہاں سے کسی اور طرف مال بھیجتا ہے، یہاں بیٹھ کے بندہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تجارت فاش ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعۃ، قیامت کی وقوع سے پہلے چند ایک نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی تسلیم الخاصۃ، کہ لوگ سلام کریں گے پہچان والوں کو، صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے، جن کو پہچانیں گے نہیں ان کو سلام نہیں کریں گے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں راستے میں آتے جاتے وقت کتنے مسلمان ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، ہم ان کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ یہاں مسجد کے اندر بھی ایسے ہی مسئلہ ہے، ابھی اسی ماحول کے اندر کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، ہاں جو جاننے والے ہوتے ہیں صرف ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ سلام بھی لوگ صرف جان پہچان والوں کو کریں گے، جن کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہے، جن سے کوئی اغراض نہیں ہے، ان کو نبی کا سلام کرنے کا بھی کوئی روادار نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ فشو التجارہ، تجارت فاش ہو جائے گی، تجارت زیادہ ہو جائے گی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تجارت اتنی بڑھ جائے گی کہ مردوں کے ساتھ خواتین بھی تجارت میں شریک ہو جائیں گی۔ حتی تعین المرأة فی زوجہا علی التجارت، عورت اپنے خاوند کی معاونت کرے گی، خواتین مردوں کے ساتھ تجارت میں لگ جائیں گی، مارکیٹوں میں اور دکانوں میں اور اسی طریقے سے تجارتی مراکز میں جہاں مرد منہمک ہوں گے وہاں خواتین بھی ان کے شانہ بشانہ کام کریں گی۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ خواتین کا معیشت کا پہیہ چلانے میں میدان میں آنا اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا، بہت سارے دانشور ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملکی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین گھروں سے باہر نکلیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، یہ بہت ضروری ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جب شادی کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے اور حضور نے میرے اور حضرت علی کے درمیان کاموں کو تقسیم فرمایا کہ گھر کی چار دیواری میں جتنے کام ہیں وہ فاطمہ آپ نے سنبھالنے ہیں، اور گھر کی چار دیواری سے باہر جتنے کام ہیں علی وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت علی کو گھر کی چار دیواری سے باہر کے کام دیے، حضرت فاطمہ کو گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام دیے، اور یہ تقسیم فطرت کے عین مطابق تھی۔ ہمارے اس معاشرے میں جب تک اس فطری تقسیم کے مطابق کام چلتا رہا معاشرہ خرابیوں سے بچا ہوا تھا، گھریلو زندگی اور خاندانی نظام بالکل پائیدار اور مستحکم تھا۔ لیکن
جب اس فطری تقسیم سے انحراف کیا گیا، خواتین نے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھا، وہاں دو نقصانات ہوئے۔ ایک تو ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا۔ وہ ماں جس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی اور پورے گھر کو جوڑنا تھا، خاندانی نظام کا ستون تھی وہ ماں، لیکن وہ ماں گھر سے باہر نکل گئی، ہمارا خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا۔ دوسری طرف باہر نکلنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بے شمار خرابیوں کا گڑھ بن گیا۔ اور در حقیقت مرد حضرات نے ترقی کا پرفریب نعرہ لگایا کہ خواتین کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے، خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اس سے خواتین کو ترقی ملے گی، ان کو معاشرے میں مقام حاصل ہوگا، ان کو حقوق ملیں گے۔ حالانکہ یہ نعرہ بڑا پرفریب، بڑا دھوکے پر مبنی نعرہ۔ مردوں نے کیا چالاکی کی؟ چالاکی یہ کر لی کہ عورت کی معاشی ذمہ داری یہ مرد کے کندھوں پر تھی، مرد نے عورت کا بوجھ اٹھانا تھا۔ شریعت مطہرہ یہی کہتی ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کا معاشی کفیل بیٹا ہے، اگر بہن ہے اس کی معیشت کا ذمہ دار اس کا بھائی ہے، اگر خامن ہے تو اس کی جملہ اخراجات اور نان نفع کا یہ خامن کی ذمہ ہے، اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھائی اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی عورت کی تمام تر معاشی کفالت یہ مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن مرد نے کیا کر دیا کہ عورت کو ترقی کے پرفریب نعرے کے ساتھ گھر سے باہر نکالا، اور یہاں تک کہ اس کو یہ تاثر دیا کہ خود کماؤ خود کھاؤ، ہمارے سے کچھ نہ مانگو۔ لہٰذا آج ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت بیچاری گھر سے باہر 8 گھنٹے دھکے کھاتی ہے، پسینہ بہاتی ہے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے، پھر اس نے گھر جانا ہوتا ہے، پھر بازار جانا ہوتا ہے شاپنگ کے لیے، اور سبزی اور گروسری بھی اس عورت نے خود لے کے آنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پکانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس پر دگنا نہیں 3 گنا 4 گنا بوجھ ڈالا گیا، اور عورت کے نازک کندھوں کو اس بوجھ سے بوجھل کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عورت نے باہر کے کاموں پر تو خوب توجہ دی، کیونکہ اس کو ترقی نظر آ رہی ہے، اور گھر کا نظام اس سے بالکل مختل ہو گیا اور درہم برہم ہو گیا۔ اچھا، پھر یہاں تک بھی بات قابل برداشت تھی کہ عورت خود کمائے اور خود کھائے۔ معاشرے نے عورت پر ایک اور ظلم کیا کہ عورت کمائے گی، خود بھی کھائے گی، گھر کے مردوں کو بھی کھلائے گی۔ اور آج ہمیں معاشرے کے اندر کئی گھروں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں لکھ پڑ جاتی ہیں، اچھی پوسٹ پر وہ ملازمت کرتی ہیں، اچھی تنخواہ لیتی ہیں، چنانچہ وہ کما رہی ہوتی ہیں، اس کے بھائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے والدین بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس بیچاری کی اپنی تنخواہ اور اس کی اپنی تعلیم اس کے مستقبل کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ کئی ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، خوب پیسہ کماتی ہیں، لیکن ان کا معاشی ان کا مستقبل بالکل تاریک ہے۔ ان کے لیے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، والدین رشتہ دینے سے انکار کرتے ہیں، بھائی رشتہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر میں اسی کی وجہ سے تو پہیہ چل رہا ہے، اگر اس کی شادی ہو گئی ہمارا کیا بنے گا؟ تو گویا کہ یہی پڑھائی، یہی تنخواہ ایک بیٹی کے لیے مستقبل کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا خواتین کا مردوں کے شانہ بشانہ باہر میدان میں آنا اور معیشت کا حصہ بننا شریعت مطہرہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اسی خطرے سے ہمیں خبردار کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کی شکل میں باہر پھینک دے گی، یعنی نئے نئے ذخائر دریافت ہوں گے، سونے اور چاندی کی کانیں دریافت ہوں گی۔ اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں مختلف ویران ویجاڑ علاقوں میں
اور سنگلاخ پہاڑوں کی سینوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، مرد انسان وہاں تک انسان کی نظر پہنچ جاتی ہے اور اس کی سینے کو چاک کر کے سونا اور چاندی اور قیمتی ذخائر نکالے جا رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، کہ عرب سرزمین یہ بڑے بڑے زرعی رقبے بن جائیں گے۔ زرعی رقبہ ہوتا ہے چھوٹا کھیت نہیں، بڑا رقبہ۔ عرب سرزمین میں کھیتی باڑی شروع ہو چکی ہے، جہاں بھی پینے کو پانی نہیں مل رہا تھا وہ علاقے ایسے سرسبز و شاداب بن چکے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ عرب کے ریت کے ریگستان اور یہ خشک پہاڑ، یہ وہاں باقاعدہ زراعت کے مراکز بن چکے ہیں۔ دنیا والوں کو پتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس کی پیشنگوئی فرمائی تھی۔ مال کی کثرت اور مال کی فراوانی یہ مستقل ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے سے حضور نے 14 صدیاں پہلے خبردار کیا تھا۔ ایک موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تھا، غنیمت کا مال تھا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو بڑے اہتمام سے فجر کی نماز میں صحابہ کرام شریک ہوئے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا اس وقت جتنے لوگ موجود ہوتے تھے سب نے فوراً تقسیم کر دیا کرتے تھے، پھر زیادہ رکھتے نہیں تھے، بچاتے نہیں تھے، تو اسی وقت جو لوگ موجود ہوتے تھے ان کو بڑا حصہ مل جاتا تھا۔ صحابہ کرام فجر کی نماز میں بہت سارے موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں زیادہ صحابہ کو دیکھا تو آپ مسکرا پڑے، مسکرائے اور فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ رات میرے پاس بہت سارا مال آیا ہوا ہے۔ صحابہ نے صاف کہہ دیا کہ ہاں ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لست اخشى علیکم الفقر، الفقر لست اخشى علیکم، میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تمہیں تنگ دستی گھیر لے گی، فقر اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر مال پیسہ فراخ کر دیا جائے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دیا گیا تھا، اور یہی مال پیسہ تمہیں ایسا ہلاک کر دے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو معیشت کے حوالے سے یہ ایک اور پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی کہ مال پیسہ بڑھ جائے گا، مال پیسے کی فراوانی ہو جائے گی، اور وہی ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ معیشت کے بعد معاشرت کی باری آتی ہے۔ معاشرت میں ہمارا جو اجتماعی نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کب واقعہ ہوگی، قیامت کب واقعہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع ہو جائے تو آپ قیامت کا انتظار کریں۔ امانت ضائع ہو جائے، صحابی نے عرض کیا کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعۃ، جب حکومت اور بڑے بڑے مناصب نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو۔ حکومت نااہلوں کے حوالے ہو جائے، مناصب عالیہ بڑے بڑے، جب نااہل حکمران ہوں گے انہوں نے غلط فیصلے کرنے ہوں گے، جب وہ غلط فیصلے کریں گے تو شر عام ہو جائے گا، خیر کم ہو جائے گی، اور شر جتنا عام ہوتا جاتا ہے قیامت اتنی ہی قریب آتی جاتی ہے۔ لہٰذا نااہل حکمرانوں کا تسلط یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حکمران تمہارے بدترین لوگ ہوں، تمہارے برے لوگ تمہارے حکمران بن جائیں، برے لوگ یعنی اخلاق کے اعتبار سے برے، کردار کے اعتبار سے برے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے اس منبر پہ اس طرح کوئی بات کرنا، لیکن میں عرض کروں کہ گزشتہ ایک حکمران نے اپنے بارے میں خود ایک کتاب لکھی ہے۔ ہمارا حکمران جس نے 10 سال حکومت کی
خود کتاب لکھی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ میری ماں یہ مجالس میں ناچتی تھی اور ڈانس کرتی تھی۔ اس نے خود مانا ہے کہ میری والدہ ڈانس کرتی تھی لوگوں کے سامنے۔ تو جب والدہ ڈانس کرتی ہے تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ کس قدر اعلیٰ کردار اور اخلاق کا مالک ہوگا۔ اذا کان امراؤکم شرارکم، تمہارا بدترین طبقہ یہ تمہارا امیر بن جائے گا۔ واغنیاؤکم بخلاؤکم، تمہارے غنی لوگ یہ بخیل ہو جائیں گے۔ وامورکم الی نسائکم، اور تمہارے تمام تر اختیارات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ تو فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی تم زمین کے پیٹ کے اندر چلے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ جب خواتین کو امور سپرد کیے جائیں۔ اور آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے کہ خواتین کو کس قدر تسلط حاصل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین بھی ہماری طرح انسان ہیں اور جنس انسانی میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے درجہ بندی کی ہے، درجہ بندی کی ہے۔ مردوں کو خواتین پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جو ایران کا بادشاہ تھا وہ تو مر گیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی کو، بوران اس کا نام تھا، بوران کو ملکہ بنایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکت الرجال حین اطاعت النساء، مرد ہلاک ہو گئے جب انہوں نے عورتوں کے سپرد کر دیے اپنے امور اور عورتوں کی اطاعت کرنے شروع کر دی۔ تو عورتوں کا تسلط اور عورتوں کا بڑھتا ہوا اختیار یہ مستقل ایک فتنہ ہے، مستقل شر کا باعث ہے، اور یہی پھر قیامت کی وقوع کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وساد القبیلۃ فاسقہم، فاسق فاجر لوگ قبیلے کے سردار ہوں گے۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کے حکمران اور قوم کے بڑے ان کے رذیل اور کم درجے کے لوگ بن جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصارت اموالکم عند شرارکم، اور تمہارے مال اموال کا قبضہ یہ شریر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، برے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، آپ دیکھیں گے معاملہ بدل جائے گا۔ جو نچلے درجے کے لوگ تھے وہ اوپر پہنچ جائیں گے، جو اوپر کے لوگ تھے وہ نچلے درجے میں چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو پہلے ننگے پیر، ننگے بدن والے، جن کو پورا لباس بھی میسر نہیں تھا، اونٹوں کے چرانے والے، ان کے پاس اتنا مال پیسہ آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میں نے خود ایک تصویر دیکھی کہ جو دبئی کا ابو ظبی کا جو تھا شیخ زید کی تصویر کی باقاعدہ صحرا میں اونٹ چرا رہا تھا، اور پھر ان پر مال پیسے کی فراوانی ہو گئی، زمین نے اپنے خزانے کھول دیے، اور اتنی فراوانی کہ وہ دبئی والوں نے ایک بڑی بلڈنگ بنائی اور دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ہم نے سب سے بڑی بلڈنگ بنائی ہے۔ سعودی عرب والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے بڑی بلڈنگ بنائیں گے۔ تو یتطاول گے، رفیع اور بلند مرتبے والے وہ نیچے چلے جائیں گے۔ اس میں فرمایا کہ جو نوعمر لڑکے ہوں گے وہ حکمران بن جائیں گے۔ نوعمر لڑکے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین و امام صبیان، اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری فتنوں سے، اور اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب نوعمر لڑکے حکمران بن جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جو نوعمر ہوتے ہیں انہوں نے فساد پھیلانا ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا، طریقہ نہیں آتا، اور عدل اور انصاف مفقود ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں فیصلے بکیں گے، یعنی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ قاضی کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکے گا۔ ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے
کہ آج جو بندہ مال پیسے والا ہوتا ہے وہ قاضی اور جج کے قلم کو خرید سکتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جھوٹی گواہیاں زیادہ ہو جائیں گی، جھوٹی گواہیاں قرب قیامت میں زیادہ ہوں گی۔ اب حضرات جن کا تھوڑا بھی بہت واسطہ پڑتا ہے کبھی عدالتوں کے ساتھ، کچہریوں کے ساتھ، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، کیسی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں۔ بس میں آخری بات عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، الا انبئک اکبر الکبائر، میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر۔ گناہ تو عام گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ جو بڑا گناہ ہوتا ہے، اکبر الکبائر جو سارے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام ٹھیک لگائے بیٹھے تھے، فجلسا، پھر سیدھے ہو کے بیٹھے، وقال، اور فرمایا، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، فما زال یکررها۔ حضور نے بار بار فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، بار بار اسی کو فرما رہے تھے۔ اب میں ذرا اس کی وضاحت کروں۔ قول الزور ہر اس بات کو کہتے ہیں جو نظام عدل میں خلل پیدا کرے۔ قول الزور ہر اس جھوٹ کو کہتے ہیں جو نظام عدل میں خلل پیدا کرے۔ چنانچہ جھوٹا دعویٰ کرنا وہ بھی قول الزور میں شامل ہے، جھوٹا جواب دعویٰ دائر کرنا یہ بھی قول الزور میں شامل ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی قول الزور میں شامل ہے۔ جھوٹی جیسے کہ ہماری عدالتوں میں سارا سلسلہ جھوٹ پر مبنی ہے، وکیل کا کام یہی ہوتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنا سکھا دے، اگلا وکیل جھوٹا جواب دعویٰ سکھاتا ہے، اگلا وکیل گواہ کو جھوٹی گواہی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ یعنی پورا نظام جھوٹ پر مبنی ہے، دعویٰ بھی جھوٹا ہوتا ہے، جواب دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے، وکیل بھی جھوٹ بولتا ہے، گواہ بھی جھوٹ بولتا ہے، تو جج بھی جھوٹ لکھ لیتا ہے۔ تو یہ سارا کے سارا قول الزور ہے، اور یہ قول الزور عام ہو جائے گا قرب قیامت میں، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی حتی تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویکثر الکذب، جھوٹ بڑھ جائے گا۔ یہ جھوٹ کا زیادہ ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نے تو اتنا جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم کسی بندے کے خلاف کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی ہم آگے پھیلا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن جس برائی نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ جھوٹ ہے۔ بازاروں میں جھوٹ، منڈیوں میں جھوٹ، سرکاری دفاتر میں جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹ، تعلیمی اداروں میں جھوٹ، گھروں کے اندر والدین اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اولاد والدین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، سارا سلسلہ جھوٹ پر چل رہا ہے۔ تو جھوٹ کا عام ہو جانا اور زیادہ ہو جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی کچھ نشانیاں اور ہیں وہ ہم کل بیان کریں گے، پھر اس کے بعد آگے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، امام مہدی کا ظہور ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، ہم پھر اس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی معہد الفقیر میں خدمت کرتے ہیں منیر صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا گزشتہ کل، اللہ ان کی مغفرت فرما، قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ کہ کریم پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے بھی احباب موجود ہیں جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما،
سب کو اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔